السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اور میری تو دن کی روٹین شروع ہو چکی ہے، کیونکہ بچوں کا لنچ جو ہوتا ہے وہ سب سے ضروری ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کو لنچ نہ دیں تو وہ ایسی لنچ میں عجیب عجیب چیزیں کھا لیتے ہیں نا، جس سے مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی محنت کر کے جلدی جاگ کے اور یا پھر کچھ بنا کے اچھا سا ان کو اتنا اٹریکٹیو دینا چاہیے کہ وہ نہ کوئی ایسی ویسی باہر کی کوئی چیزیں نہ کھائیں۔ تو جی، میں کل ایک سٹوری پڑھ رہی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ اور بچوں کے رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ کتنا مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ نا حافظ قرآن تھی، تو وہ ایسے ہی نا اس کی نا لڑائی ہو گئی کسی سے نا، زمیندار کے بچی سے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کھیلتے ہوئے لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں، تو لیکن نا وہ جو زمیندار کی بیٹی تھی نا، اس نے اس کو بولا کہ اپنے باپ کو کہ مجھے اس بچی کو یہ مجھے جیل میں چاہیے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بات بتانے کے لیے نا دل جگرا چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہر بات ہمیں نہیں ماننی چاہیے۔ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑے سے، بچوں کے لڑائی جھگڑے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح سے بچے تھوڑی دیر بعد ویسے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ تو اس بچی نے کہا، تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ بہت لوگ تھے، یعنی کہ پاورفل لوگ تھے، تو وہ غریب بہت تھے لوگ، تو انہوں نے نا اس بچی کو نا جیل میں ڈلوا دیا۔ تو وہ وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، 13-14 سال کی بچی تھی، تو وہاں پہ نا، تو جب وہ بچی جیل میں گئی تو وہاں پہ وہ نا قرآن پاک کی ہر وقت تلاوت کرتی رہتی تھی۔ 13-14 سال کی بچی ہے، کتنی اس کی ایج ہوتی ہے، معصوم بچے ہوتے ہیں اتنی ایج میں، تو وہ نا ایک دن ایسا ہوا کہ اس بچی کی نا جیل میں ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہاں پہ اس کو سب اٹھانے کے لیے، یعنی کہ لوگ آئے، بہت امیر لوگ تھے جو اس کو اٹھانے کے لیے آئے، تو لیکن اس کا جنازہ اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ وہ اس کو اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے نا جنازے کو، تو بتا دیا گیا کہ یہ نہیں اٹھ پا رہا۔ تو پھر اس کے ماں باپ کو بلایا گیا اور ایک عالم دین کو بلایا گیا، تو انہوں نے بتایا، خط بچی نے چھوڑا تھا کہ مجھے اسی جیل کے اندر ہی دفن کیا جائے نا۔ تو اس کے نا ارد گرد سے نا، جب بچی کے ارد گرد سے کھدائی شروع ہوئی، تو پھر وہ جو بچی تھی نا وہ آرام سے اس کی باڈی جو ہے نا وہ اس سے زمین سے اوپر اٹھ گئی نا، اور بچی کی تدفین کا جو معاملہ تھا کہ مجھے نا یہیں پہ دفن کیا جائے، تو وہ جب اٹھ گئی تو وہاں کھدائی کی گئی، تو وہاں ایک بہت بڑا تھیلا ملا نا، اور جس میں بہت زیادہ خزانہ تھا، سونے جواہرات تھے، اور معاملات پوچھے گئے تو وہ مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ بچی جو تھی نا بہت نیک تھی، اور وہ 5-6 ماہ سے جب وہ جیل میں رہی تھی نا تو وہ مسلسل دعا کرتی تھی اور تلاوت کرتی تھی۔ ایک تو بچے معصوم ہوتے ہیں، اور پھر اتنی خوش دلی سے جب وہ اس نے اپنی تکلیفیں برداشت کی اور پھر وہ اللہ سے گلے کرتی تھی، تو پھر اللہ نے اس کی سن لی، یعنی کہ وہ تلاوت کرتی تھی، وہ دعا کرتی تھی کہ میرے ماں باپ کو اتنا خزانہ دے دے اللہ تعالیٰ کہ میرے ماں باپ جو ہیں ان کو کسی کی طرف تیرے سوا دیکھنا نہ پڑے۔ اور زندگی جو ہے نا اس میں ہمیں وہ اس دنیا سے چلی گئی، ماں باپ کا ایک دکھ ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک نیکی کر گئی، اس کے لیے بہت کچھ وہ اپنے ماں باپ کو دے گئی، اور کسی پہ ظلم اتنا نہ کریں کہ وہ بیچارہ اس تکلیف میں آپ کے لیے کوئی بد دعا نکل جائے اس کے منہ سے۔ تو ہر ایک کو نا جب ہم کوئی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بد دعا دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، 100 دفعہ بلکہ سوچیں، کیونکہ جو یہ بد دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اگلا بندہ اس کا حقدار نہیں ہے تو میں واپس پلٹ دوں گا اس بد دعا کو۔ تو کیا پتہ جو آپ بد دعا دے رہے ہوں وہ بندہ اس کا حقدار نہ ہو، آپ تو اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہے ہوں، لیکن ہم اکثر کر دیتے ہیں ایسی باتیں، اے اللہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اللہ اس کو ایسا کر دے۔ نہیں، سوچنا چاہیے ہمیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہماری باتیں ہوتی ہیں، اور بچے تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، تو ان معصوم بچوں کے لیے نا جو وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی نا تھوڑا بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ،
اور جی یہاں پہ جی میرے بچے جو ہیں وہ جی کر رہے ہیں پڑھائی، ان کو میں پڑھا رہی تھی تھوڑا بہت، تو ہوم ورک ہو رہا تھا اور یہاں پہ ریڈنگ ہو رہی تھی۔ اور آج کل کے بچے جو ہیں نا ان کی انگلش تو بہت اچھی ہو گئی ہے، لیکن ان کی اردو جو ہے نا وہ بس گزارا ہی ہے۔ یہاں پہ بھی بچے دیکھے خود ہی جا کے فروٹس کاٹ کے اور جی یہ فروٹ سیلیڈ بنا کے لائے تھے، اور مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ ماما آپ چکھ کے بتائیں ہمیں یہ کیسا ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی کھانا کھایا تھا، لیکن بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے بنا کے لائے ہیں تو آپ کھائیں نا، تو پھر میں نے بھی اس کو ٹیسٹ کیا۔ اللہ حافظ۔